آپ جانتے ہیں کہ آج ساری دنیا مل کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے، مگر میں ہر جگہ یہ اعلان کر رہا ہوں اور الحمدللہ کرتا رہوں گا، زمانہ ایک طرف ہو جائے، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر لے، مگر نہ دنیا سے کبھی اسلام مٹ سکتا ہے نہ مسلمان مٹ سکتا ہے، نہ اسلام مٹ سکتا ہے نہ مسلمان مٹ سکتا ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا۔ شاعر لکھتا ہے کہ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، یہ بھیجا کس نے ہے تحفہ حضور جانتے ہیں، اور جب تحفہ بھیجنے والے کو حضور جانیں گے، حضور پہچانیں گے، تو شاعر لکھتا ہے کہ کل میدان قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا پرشان حال نہیں ہوگا، ماں بیٹی کو کام نہ آئے گی، بھائی بھائی کو کام نہ آئے گا، دنیا کی دولت دنیا کا عہدہ جس وقت آپ کو کام نہیں آئے گا، کوئی آپ کا سہارا نہیں ہوگا، اس وقت کے بارے میں شاعر نے لکھا ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ کس غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں؟ حدیث پاک سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر عقیدت سے محبت سے لگا کر درود پاک پڑھتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ میں اس درود پڑھنے والے کے درود کو سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کے چہرے کو پہچانتا بھی ہوں۔ یہ نبی فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کے چہرے کو پہچانتا بھی ہوں۔ سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ آج یہاں تم نبی پر درود پڑھو گے تو کل میدان قیامت میں نبی تجھے دیکھیں گے اور تیری بخشش کراتے نظر آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے عقیدت اور محبت سے پورا مجمع اس یقین سے نبی پر دل لگا کر درود پڑھیے۔ اس ٹاپک پہ میری باضابطہ تقریر ہے مگر آج یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کا المیہ اتنا بد سے بدتر ہو چکا ہے، نماز آپ پڑھتے نہیں ہیں، نیکیاں آپ کرتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے نہیں ہیں، دیگر صدقات و خیرات آپ کرتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس سے پوچھا جائے حضرت وقت کی قلت ہے، حضرت حالات سے دو چار ہوں، حضرت ماحول سے پریشان ہوں، حضرت کیا کرے فرصت نہیں ملتی ہے، وقت نہیں ملتا ہے، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ ارے نماز آپ کو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، اور وقت ملے یا نہ ملے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ کل میدان قیامت میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں عالیشان بنگلہ بنایا تھا یا نہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں آپ نے گاڑیاں خریدی تھی یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں آپ نے کون سا عہدہ حاصل کیا تھا، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں، آپ نے اللہ کی عبادت کی تھی یا نہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ تو نمازیں ہر حال میں ہم پہ فرض ہے اور اسے پڑھنا ہے، مگر نماز بھی پڑھیے اور نماز کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی محبت میں نبی پر درود پڑھیے۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ کل میدان قیامت میں مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوتا نظر آئے گا، مجھ سے اتنا قریب ہوتا نظر آئے گا۔ سنیوں اپنی عادت بناؤ نبی پر درود پڑھنے کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی چلا رہے ہو گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے درود پڑھو، دکان چلا رہے ہو دکان میں بیٹھے بیٹھے درود پڑھو، اگر کوئی کام کر رہے ہو کام کرتے کرتے درود پڑھو۔ آپ کو نہ
ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے، نہ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ ادھر ادھر کسی چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بس دل میں بسا لو ایک آسان اور بہت مجرب درود شریف جس سے رسول اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اس درود شریف کی آپ عادت بنا لیجئے۔ ابھی آج مدرسہ براہمی دارالقرآن سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھنے کے ایسے عادی بنیں گے، ایسے عادی بنیں گے، ایسی عادت ڈالیں گے کہ دنیا میں رہے تب بھی پڑھیں گے، قبر میں جائے فرشتے اٹھائے تو وہاں بھی میری زبان پہ درود و سلام کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک جملہ سن لیجئے میرا، دنیا کا یہ دستور ہے، انسان اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، انسان اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے۔ کسی کو چلو پینے کی عادت لگی ہے تو وہ ہر حال میں چلو پیے گا، کسی کو کھینی کھانے کی عادت ہے تو وہ ہر حال میں کھینی کھائے گا، کسی کو جوا کھیلنے کی عادت ہے تو وہ ہر حال میں جوا کھیلے گا۔ تو میاں یہ دنیا کی بری عادتیں جس سے آپ مجبور ہو کر ہر حال میں کرتے ہو، جو آپ کے حال کو بے حال کر دیتا ہے، مگر سن لو اگر تم نے درود شریف کی عادت لگا لی اور درود شریف کی لت لگ گئی، درود شریف پڑھنے کی تمہاری عادت بن گئی تو قبر میں تو جاؤ گے، مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ کے بعد انسان کی روح جب دوبارہ جسم میں ڈالی جاتی ہے، فرشتے قبر میں اٹھائیں گے تو آپ اپنی عادت سے مجبور رہیں گے، اور قبر میں جیسے ہی آنکھ کھلے گی آپ کی زبان پہ درود شریف کا ورد جاری ہوگا، آپ کے لب پہ درود شریف ہوگا، اور جب قبر کی منزل پار ہوگی کل میدان قیامت میں جب آپ اٹھائے جاؤ گے تو وہاں بھی جب آپ کی زبان پہ درود شریف کا ورد ہوگا تو قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، حشر میں بھی کامیابی قدم چومتی نظر آئے گی۔ عادت بنائیے، عادت بنائیے درود شریف پڑھنے کی۔ کیا درود شریف پڑھنا ہے؟ جتنے لوگ ہیں سب ایک مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ۔ بتاؤ اس میں کوئی ٹائم لگے گا؟ کوئی محنت لگے گی؟ کوئی وقت لگے گا؟ نہ مصلی بچھانے کی ضرورت ہے، نہ قبلہ کی طرف پھرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کی زبان ہمیشہ پاک ہے، آپ جہاں بھی رہو ہر حال میں اپنی زبان پہ درود شریف کا ورد رکھو۔ میاں یہ وظیفہ بنا لو، اور جب یہ وظیفہ بنا لو گے تو ایک پیغام اور اس رضائے مصطفیٰ کانفرنس سے لے کر جائیے، درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے اور آپ درود شریف کے عامل بنیے، عامل بنیے۔ روزانہ آج سے یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم جب بستر پہ جائیں گے تو کم از کم 100 بار درود شریف پڑھیں گے۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ بستر پہ جاؤ، کوئی کام نہیں رہتا ہے، موبائل کو مت گھاٹو، تھوڑی دیر اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، اچھی چیزیں، اگر کچھ بیانات وغیرہ سننا چاہتے ہیں تو دیکھیے۔ آخر میں جب آپ موبائل رکھ کر سونے کے مزاج میں آ جائے تو اس وقت جو ہے آہستہ 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 اپنی زبان پہ جاری رکھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ یہ 100 مرتبہ جب آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں گے نا، کچھ دنوں کے بعد آپ انشاءاللہ 500 بار پڑھنے لگیں گے۔ جب آپ 500 مرتبہ پڑھنے کے عادی بن جائیں گے، انشاءاللہ کل ہو کے آپ 1000 بار پڑھنے لگیں گے، اور جب آپ 1000 بار درود شریف پڑھنے کے عادی بن جائیں گے، ہمارے علماء فرماتے ہیں درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی بندہ 40 روز تک اگر روزانہ درود شریف کی کثرت کر کے اس کی عادت بنا لیتا ہے اور اس کا عامل بن جاتا ہے، پھر رات کو اگر ہمارے گھر کا بچہ روتا ہے، رات کو گھر میں کسی کے اوپر بھوت آتا ہے، رات کو اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو رات کے سناٹے میں مولانا نوشاد عالم منظری کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹانے اور انہیں ڈسٹرب کرنے مت جانا۔ جو درود شریف کے تم عامل بنے ہو، درود شریف پڑھ کے بچے کو دم کر دو، روتا ہوا بچہ چپ چاپ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ درود شریف پڑھنے کے جب آپ عامل بن جائیں گے اور درود شریف کی عامل ہو جائیں گے تو اگر
اگر کسی کے رات میں پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ وہ درود شریف پڑھ کے اس کے پیٹ پر دم کر دیجئے گا تو آپ کا درد جو ہے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ شاعر نے لکھا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، علاج ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اب اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو چکا ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں ہمیں نبی پر درود پڑھنا چاہیے تو پورا مجمع جی لگا کر بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ بنام رضائے مصطفیٰ کانفرنس جو مدرسہ براہمی دارالقرآن کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد جس مدرسے کو آپ نے اپنا تعاون پیش کیا ہے، جس مدرسے کو آپ نے زکوٰۃ صدقات خیرات کی رقم دی ہے، وہ مدرسہ آپ کے پیسے کو لے کر ادھر ادھر نہیں کر رہا ہے، آپ کے پیسے کے لے کر ضائع نہیں کر رہا ہے، اسے برباد نہیں کر رہا ہے، بلکہ آپ جو مدرسہ میں تعاون کرتے ہیں چاہے وہ دھان کی شکل میں ہو، چاہے وہ گیہوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اناج کی شکل میں ہو، چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، یہ مدرسے والے پیسے آپ کے لے کر تعاون آپ کا لے کر اسے برباد نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو آپ مدرسے کو تعاون کرتے ہیں ہر سال وہ مدرسہ حفاظ کرام کی صورت میں آپ کو آپ کی تعاون کا نتیجہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کو اس کا رزلٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک سال جو آپ نے تعاون کیا ہے اس سال بھر کے تعاون کا نتیجہ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں سے بچے حافظ قرآن بن کے نکلیں گے۔ جب یہ بچے یہاں سے حافظ بن کے نکلیں گے، حافظ کون ہوتا ہے؟ حافظ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہو جاتے ہیں، جس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، مولانا لوگوں کی تقریر میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے باپ کے سر پہ کل میدان قیامت میں ایسا تاج رکھا جائے گا جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، اس سے بھی زیادہ منور ہوگا۔ میرے بھائیو یقیناً جس بچے نے حفظ قرآن کیا ہے اس بچے کے باپ کے اوپر سر پہ تاج زرعی رکھا جائے گا، اور جس بچے کی مدد لوگوں نے کی ہے حفظ قرآن کرنے میں کل وہ بچہ میدان قیامت میں ان لوگوں کی بھی شفاعت کرے گا جن لوگوں نے دنیا میں اس کی تعاون کیا، اس کی مدد کیا ہے، اس کا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ تو آپ جو تعاون کرتے ہیں وہ تعاون آپ کا برباد نہیں جاتا ہے۔ میں ادھر ادھر کی کوئی تقریر نہیں کروں گا یا جمنے جمانے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ ہمارے محب گرامی عزیزم معظم رضا سلمہ جو الحمدللہ باوقار اچھے حافظ قرآن بھی ہیں اور الحمدللہ عالم کی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور قریب یہ عالم بھی بننے والے ہیں، اچھی طرح سے مجھے جانتے ہیں کہ میرا مزاج کیا ہے، میرا ذہن کیا ہے، میری فکر کیا ہے۔ اگر میں ابھی چاہوں تو آپ سے نعرے بھی لگوا سکتا ہوں، خوب ہاتھ اٹھا کر آپ سے داد و تحسین بھی لے سکتا ہوں، مگر نہیں، یہ مدرسہ ہے جہاں دن میں آپ کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور رات میں بچوں کے باپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ کا یہ ہم پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے مدارس اسلامیہ کا ہمارے اوپر، جو آج ہم کو اسلام کی صحیح تعلیم مل رہی ہے۔ ورنہ جان لیجئے اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا، اگر یہ مدارس اسلامیہ پر تالا لگ گئے تو کل کو وہ دن آپ کو دیکھنے پڑیں گے، آپ کے باپ کی لاش سامنے رکھے رہے گی، کوئی اس پر جنازہ پڑھانے والا نظر نہیں آئے گا، آپ کے باپ کو کوئی جنت تک پہنچانے والا، اس کے لیے ایصال ثواب کرنے والا نظر نہیں آئے گا، اس کی بخشش و مغفرت کا سامان آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں مدارس اسلامیہ کی قدر کرو، مدرسوں سے محبت کرو، اور مدرسہ کے ساتھ ساتھ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان سے بھی محبت کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ مدرسے کے بچے ہیں یہ کیا کر لیں
گے یا ان سے کیا ہو جائے گا، یہ کیا ماحول بنائیں گے، یہ لوگ تو ہلکے پھلکے لوگ ہیں. نہیں، آپ نے مولانا لوگوں سے سنا ہوگا کہ آپ کا بیٹا اگر انجینئر بنتا ہے آپ مبارکبادی کے لائق ہیں، آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر بنتا ہے آپ مبارکبادی کے لائق ہیں، آپ کا بچہ IAS بنتا ہے IPS بنتا ہے آپ مبارکبادی کے لائق ہیں. مگر آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کا انجینئر بیٹا جب چلتا ہو تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہو، کسی کا ڈاکٹر بیٹا جب چلتا ہو تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پاؤں پر بچھاتے ہو. نہیں، مگر یہ مدرسہ میں پڑھنے والے بچے جب راستے میں چلتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ان بچوں کے قدموں میں فرشتے اپنا پر بچھاتے نظر آتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے نظر آتے ہیں. یہ بچہ سڑکوں پہ چلتے ہیں تو فرشتوں کے پر سڑکوں پہ ان کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں. اور یہ بچے جب آپ کے گھر جاتے ہیں قرآن خوانی کرنے کے لیے، فاتحہ کرنے کے لیے، میلاد پڑھنے کے لیے، تو حدیث رسول ہے مہمان رسول کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. فرشتوں کا وہ پر آپ کے گھروں میں بھی پہنچتا ہے، آپ کی دکانوں میں پہنچتا ہے، آپ کے مکانوں میں پہنچتا ہے، کیونکہ ان بچوں کا قدم آپ کے گھر میں پڑا ہے تو فرشتے کے پر بھی آپ کے گھر میں پڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے ان بچوں کی قدر کیجئے اور آپ بھی اپنے بچوں کو عالم حافظ بنائیے. عالم حافظ بنائیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ عالم حافظ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل دنیا اور مافیا سے بے نیاز کر دیجئے. نہیں، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے. حافظ بچے انجینئر نہیں بن سکتے ہیں کیا؟ نہیں بن سکتے؟ یقیناً بن سکتے ہیں. عالم بچے IAS IPS نہیں بن سکتے؟ یقیناً بن سکتے ہیں. اگر آپ کے بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق ہے تو آج بہت ساری ایسی مثالیں آپ نے دیکھی ہوگی. بڑے بڑے علماء کرام نے جو اپنے اندر علم کا کوہ ہمالیہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جہاں عالم بھی ہے وہاں بہترین یونیورسٹی کے وہ پروفیسر بھی ہیں. جہاں وہ عالم ہے وہیں بہترین ہاسپٹل کے وہ ڈاکٹر بھی ہیں. تو آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنائیے، مگر اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے پہلے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے دیجئے، تاکہ آپ کا بچہ جب ڈاکٹر بنے تو وہ ڈاکٹر بن کر مریض کا آپریشن کرے اور عالم دین بن کر قوم کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے. یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات مدارس اسلامیہ کا سپورٹ کیجئے. آج اسلام مخالف طاقتیں روزانہ یہ سازش رچ رہی ہے، روزانہ یہ کوششیں کر رہی ہے کہ مدرسوں کو بند کیا جائے، علماء کو ختم کیا جائے، علماء پہ روک لگایا جائے. مگر الحمدللہ شاعر نے لکھا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. زمانہ کان کھول کر سن لے، تمہاری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں مگر قیامت تک نہ مدارس اسلامیہ بند ہو سکتے ہیں اور نہ اللہ کے فضل سے علماء ختم ہو سکتے ہیں. علماء ہمیشہ باقی رہیں گے اور اس کی حفاظت ہم لوگوں کو کرنی ہے. ابھی مجھے معلوم ہوا، میں جا رہا تھا راستے سے مثال بھائی کے ساتھ قیام گاہ سے، بولا چلو تھوڑا تفریح کر کے آتے ہیں. ایک مزار شریف کے بارے میں علم ہوا کہ یہاں ایک مزار شریف ہے، روزہ ہے، وہاں سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا تھا. راستے میں نے دیکھا بچے جو ہے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی تعلق اسلام سے نظر نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا دیکھو، ایک یہ بچے ہیں اور ایک وہ بچے ہیں جو مدرسہ براہمی دارالقرآن میں پڑھ رہے ہیں. یہ بچے جب سڑکوں پہ چلتے ہیں تو اس کی تہذیب بتاتی ہے کہ مسلمان کا بچہ جا رہا ہے، اس کا کردار بتاتا ہے کہ مسلمان کا بچہ جا رہا ہے، اور زمانہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اسلام کی روشنی میں پلنے والا، اسلام کا سپہ سالار بننے والا یہ مسلمان کا بچہ ہے. مگر ایک بچہ وہ ہمارے محلے میں گھومتا ہے جس کو دیکھ کر یہ پہچاننا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے کہ غیر مسلم کا بچہ ہے. یہ دنیا کتنے دن کی ہے میاں؟ اب ذرا سنجیدگی سے میری باتوں کو سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ
اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اپنے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، رسول کا جو کردار تھا اس کردار کو اپنے کردار میں شامل کیجئے، رسول کا جو کیریکٹر تھا اس کیریکٹر کو اپنے کیریکٹر میں شامل کیجئے، رسول اللہ کا جو مشن تھا اس مشن کو اپنے اندر داخل کیجئے اور اسوہ رسول پر عمل کیجئے، تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ ورنہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ابھی میں قیام گاہ میں تھا، ایک صاحب آئے بزرگ محمد احسان صاحب، انہوں نے بتایا کہ حضرت نیوز دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے نیوز دیکھنا کلی طور پہ چھوڑ دیا، میں بالکل کوئی نیوز نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ آج کل جو نیوز دکھایا جا رہا ہے اس میں حقیقت سے زیادہ فیک ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں لوگوں کو اسکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے تباہ و برباد کرنے کے میسج دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ قوم کے لوگ جو ہے دن بھر موبائل لے کے نیوز میں پڑے رہتے ہیں۔ اس سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ جتنی دیر آپ نیوز میں پڑے رہتے ہو اتنی دیر اگر نیوز سے ہٹ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوتی نظر آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ساری دنیا مل کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے، مگر میں ہر جگہ یہ اعلان کر رہا ہوں اور الحمدللہ کرتا رہوں گا، زمانہ ایک طرف ہو جائے، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر لے، مگر نہ دنیا سے کبھی اسلام مٹ سکتا ہے نہ مسلمان مٹ سکتا ہے، نہ اسلام مٹ سکتا ہے نہ مسلمان مٹ سکتا ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا۔ میرا اسلام کبھی نہیں بدل سکتا ہے، یہ ان کی کوششیں ہیں، یہ ان کی محنتیں ہیں، یہ ان کی چاہت ہے، مگر ہم لوگ کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو ان کی مرضی پہ نہیں جی رہے ہیں، ہم اپنے رب کی مرضی پہ جیتے ہیں، ہم اپنے رب کی مرضی پہ چلتے ہیں، اور میرے رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کا کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ تو زمانہ کان کھول کر سن لے، نہ کبھی میرے خدا کی ذات ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ تو مسلمانوں اپنے اندر بس صرف ایک چیز پیدا کیجئے، ایک چیز اپنے اندر پیدا کیجئے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاریے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاریے۔ شاعر نے لکھا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، ہو اگر اللہ پہ موسیٰ کے جیسا اعتماد۔ نعرہ رسالت۔ حضرات دیکھ لیں آپ کے سامنے شاعر بارگاہ ہے، شاعر مقبول بارگاہ ہے اعلیٰ حضرت الحاج مبارک حسین مبارک گریڈی جھارکھنڈ کا وہ پاکیزہ لہجہ ہمارے اور آپ کے درمیان ممبر نور کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت الحاج مبارک حسین مبارک۔ واہ واہ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اور سب لوگ ایک بار پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ایک بریکنگ نیوز جو ہے اور آج کی ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں جب آیا آپ کے محلے میں اور مدرسہ دیکھنے کے لیے آیا، مدرسے کے ماحول کو دیکھا، مدرسے کی عمارت کو دیکھا، مولانا معظم رضا صاحب کے ساتھ گھومنے کا موقع ملا، بچوں سے ملاقات کی، بچے خدمت میں بھی رہے، تو معلوم ہوا اسی درمیان کہ ایک بچہ ایسا ہے جس نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ اور اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کو نہیں دھس رہا ہوگا تو ان کو مت دھسنے دیجیے،
ہم کو اسے دھسانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مولانا اعظم صاحب۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس اچھائی کے پیچھے ایک نہیں انیک برائیاں لگ جاتی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کی اچھائیوں کو ہم بھی برائی میں بدل دیں۔ مگر جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ اس کے رسول پر یقین کامل رکھتے ہیں، انہیں ان کے پیچھے لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اسلام کی ہسٹری کو پڑھیے، تب آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور وحدانیت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو دعوت حق دیا، تو لوگ جو ہے اس وقت جو ہے خاموش تھے۔ پھر جب کچھ دنوں تک تبلیغ کیے رسول اللہ نے تو کچھ لوگ رسول اللہ سے جڑ گئے، اور اہل مکہ نے ہمارے نبی کو امین کہا، اہل مکہ نے ہمارے نبی کو صادق کہا، ہمارے نبی کو اہل مکہ نے ایسا مخبر بتایا کہ اس جیسا مخبر اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امین کہنے والے لوگ کون تھے؟ مکہ کے لوگ تھے۔ صادق کہنے والے لوگ کون تھے؟ مکہ کے لوگ تھے۔ سچے کہنے والے لوگ کون تھے؟ مکہ کے لوگ تھے۔ مگر آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، میں یہ صرف اشارہ کر کے اس سب طرف سے بڑھ رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ چڑھے اور وہاں سے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تمہیں ایک خدا کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ دنیا کے سارے خدا جھوٹے ہیں، اگر کوئی سچا خدا ہے تو وہ ہمارا رب رب العالمین ہے جو سچا ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ اعلان کیا تو آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے مولانا لوگوں سے کہ جو لوگ کل تک رسول اللہ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اب وہ لوگ کہتے ہیں ارے یہ محمد ابن عبداللہ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بلا کر ہی تو جھوٹی پھوسی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ کل تک یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سچے ہیں، تو کل تک یہ مدرسہ چل رہا تھا، مدرسے میں بچے حفظ کر رہے تھے، حافظ کی دستار ہو رہی ہے، تب تک آپ بہت اچھے تھے۔ مگر جب آئی خبر وائرل ہوئی کہ مدرسہ براہمی دارالقرآن کا ایک بچہ حافظ قرآن ایسا بنا ہے جس نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیا ہے، تو آپ حیرت کر رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ایسا ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو مدرسہ میں کیا ماں کے پیٹ میں بچے کو حافظ قرآن بنا سکتا ہے۔ جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو حافظ قرآن بنا سکتا ہے، وہی اللہ مدرسہ براہمی کے بچے کو ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کی طاقت بھی عطا فرما سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کے یہاں اگرچہ یہ پہلی بار ہوا ہوگا یا آپ کے یہاں ایسا پہلی بار دیکھنے سننے کو ملا ہوگا، مگر الحمدللہ انیک مدارس ایسے ہیں اس بھارت کی سرزمین پر جہاں ہر روز ایک بچہ ایک بیٹھک میں حفظ قرآن سنا رہا ہے، پورا قرآن یاد کر کے سنا رہا ہے۔ خوشی ہے اور اللہ کا شکر ادا کروں کہ میرا خود کا چھوٹا بھائی، اپنا سگا چھوٹا بھائی میرا، ابھی پچھلے 26 جنوری کو الحمدللہ ایک بیٹھک میں اس نے پورا قرآن سنایا ہے، ایک بیٹھک میں پورا قرآن۔ ہاویری کرناٹک کے ایک مدرسے میں ابھی وہ زیر تعلیم ہے اور اس نے اپنے استاذ کو ایک بیٹھک میں قرآن سنایا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے میاں کہ جس قرآن کو برداشت کرنے اور جس کے تاب لانے کی جرات پہاڑ و سمندر اور دریا کی طغیانی میں نہ ملی، اللہ کے فضل سے، رسول کی عطا سے مسلمان کا بچہ اگر چاہ لے تو پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہوا۔ تو میری گزارش ہے کہ ان سب باتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ مدرسہ اچھا کام کر رہا ہے اور اچھے کام کی ضمانت میں اس لیے دیتا ہوں کہ اگر یہ مدرسہ اچھا کام نہیں کرتا تو مدرسہ کا بچہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن کیسے سناتا؟ آج ایک بچہ پورا قرآن سنایا ہے، اگر آپ کا تعاون رہا، آپ کا سمرتھن رہا اور آپ کی مدد رہی، آپ نے مدرسہ کو سپورٹ کیا تو انشاءاللہ کل سے 10 بچے نکلیں گے تو 10 بچے ایک بیٹھک میں قرآن سنانے والے بنے گے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بتائیے اس مدرسے کی حمایت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، مدرسے کا سمرتھن کرتے ہو یا نہیں کرتے؟
کرتے یا نہیں کرتے؟ مدرسہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ یقیناً مدرسہ چلنا چاہیے۔ آج کے دور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اس بات کا اعلان کیے دیتا ہوں کہ آج اس دور میں، آج کے اس ماحول میں اگر اسلام کی بقا چاہتے ہیں تو مدرسے کی حفاظت کیجئے۔ ہمارا مدرسہ محفوظ رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا اسلام بھی محفوظ ہوتا ہے۔ چونکہ آج کے دور میں اسلام کی ذمہ داری جو اللہ نے اپنے ذمے میں رکھی ہے اور جس اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اس اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے اللہ ہی نے ہمیں علماء عطا کیے ہیں، اللہ ہی نے ہمیں حفاظ عطا کیے ہیں، اللہ ہی نے ہمیں ائمہ عطا کیے ہیں۔ اور یہ علماء، حفاظ، ائمہ اگر یہ محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو مدارس اسلامیہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضائے مصطفیٰ کانفرنس میں آپ کی شرکت ہے، اللہ کے محبوب کی رضا حاصل کیجئے۔ یہ دور بہت نازک ہے میاں، اس دور میں سب سے اچھا اور سب سے کامیاب آدمی وہی ہے جو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر کے ماشاءاللہ حضرات دیکھیں مدرسہ ابراہیمی دارالقرآن کے فارغ ہونے والے طلبہ ممبر نور کی زینت بن رہے ہیں۔ آپ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی مدرسہ ابراہیمی دارالقرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 45 منٹ کا وقت ملا تھا اور 45 منٹ مکمل ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، چونکہ ابھی ہم لوگوں کو جو ہے مبارک حسین مبارک کو سننا بھی ہے، اور علامہ غازی ملت کا خطاب نایاب جو اس وقت اور حالات کے تناظر میں ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے، ان کا خطاب نایاب بھی ہم لوگوں کو سننا ہے۔ میں بھی چاہوں گا کہ غازی ملت کو وقت زیادہ ملے، اور غازی ملت جو اس وقت ایک امنگ لے کر، ایک تحریک لے کر، جسے آج دنیا تحریک بیداری کے نام سے جان رہی ہے، جو تحریک بیداری کا پرچم لے کر غازی ملت علامہ غلام رسول بلیاوی نکلے ہیں، اور جو ان کا مشن ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مشن میں، اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ ان کا سمرتھن کریں، ان کا دست و بازو بنے، تاکہ یہ قوم کا مبلغ اور قوم کا مفکر جو فکر لے کر نکلا ہے وہ فکر ان کی اوج ثریا سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے۔ اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن وہ آئے گا، اور ایک دور وہ آئے گا کہ آج جو غازی ملت تحریک لے کے چلے ہیں اور جو بیداری لے کر چلے ہیں، اس تحریک کا اثر صرف بہار، بنگال، جھارکھنڈ میں نہیں، اللہ نے چاہا تو اس کا اثر پوری دنیا میں محسوس کیا جائے گا، اور اس کی دھمک پوری دنیا میں محسوس کی جائے گی۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے، تو ان کا خطاب نایاب ہمیں سننا ہے۔ میں مختصر میں یہ بات بتا دوں کہ آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو ایک سچا پکا مومن بننا ہے، اور سچے پکے مومن بن کر اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو کامیاب ہیں، ورنہ یہ جو ابھی ظلم و ستم ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، یہ تو ایک ٹیلر ہے میاں، اس سے بھی برا ہو سکتا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو راہ راست پہ نہیں لایا تو۔ اس لیے اب بھی احتجاج کرنے سے زیادہ، جلوس نکالنے سے زیادہ، نعرہ لگانے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے دامن میں جھانکو، اپنی برائیوں سے سچی توبہ کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گراؤ کہ مولا تو ہی میرا یار و مددگار ہے، تیرے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے میرے مولا، میرے گناہوں کو بخش دے اور تو غیب سے میری مدد فرما دے۔ انشاءاللہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گر گراتا ہے اور اپنی فریاد پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پھر دور آئے گا، پھر دور آئے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، نہ ہو ماحول سے مایوس۔ دنیا خود بنا اپنی نئی آندھی، نئی کشتی، نیا طوفان پیدا کر۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر
کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ہو اگر اللہ پہ موسیٰ کے جیسا اعتماد تو نیل کے دریا میں پھر سے راستہ ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو راہ راست پہ لانا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں آئے تو کیوں آئے؟ ایسی بھیڑ لگانے کے لیے ہم کو نہیں بھیجا گیا ہے، ایسی بھیڑ لگانے کے لیے ہم کو اس دنیا میں نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس رب کا کوئی مقصد ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اگر کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مگر آج دیکھیے نا، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ اما یہ تو دنیا کا انٹرنیشنل قانون ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد سے پھر جاتی ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو دنیا اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ مگر آج ہم اپنے رب کے مقصد سے کروڑوں دور ہیں، پھر بھی میرا رب مجھ پہ کھانا بند نہیں کر رہا ہے، میرا رب مجھ پہ پانی بند نہیں کر رہا ہے، میرا رب مجھ پہ ہوائیں بند نہیں کر رہا ہے، رب مجھے جینے کا موقع دے رہا ہے۔ میاں تو اگر رب کی رحمت پر آپ اترانا جانتے ہو تو رب کی قہاری اور جباری سے ڈرنا بھی سیکھو۔ جو اللہ آج آپ پہ رحم کر رہا ہے وہی اللہ کل آپ پہ قہر و غضب بھی کرے گا، اور جب اللہ اگر آپ پہ قہر و غضب کر دے تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رب کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، عبادت کیجئے۔ اسی سے آپ کی کامیابی ہے اور اسی سے آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، ورنہ عبادت الہی کو چھوڑ کر اگر آپ کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں تو نہ کل آپ کو کامیابی ملی ہے اور نہ آئندہ آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ لوگ آفس میں، ہاسپٹل میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، جاب میں، جگہ جگہ جو ہے اپنی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، مگر انہیں کامیابی نہیں ملے۔ کیسے ملے گی؟ کامیابی کے لیے تو اللہ خود آپ کو بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مگر ہم کامیابی کی طرف جانے کو تیار نہیں ہیں۔ آفس میں جا کر کامیابی ڈھونڈتے ہیں، بزنس میں جا کر کامیابی ڈھونڈتے ہیں، کام کاج میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں، وہاں کامیابی ہماری نہیں ہے۔ ہماری حقیقی کامیابی اگر کہیں سے ہم کو مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت سے مل سکتی ہے۔ اور اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو تو کل بھی آپ برباد تھے، آج بھی برباد ہو اور آئندہ بھی برباد ہونے والے رہو گے۔ آپس میں اتحاد پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے، بھائی چارگی پیدا کیجئے۔ ایک مسلمان کا ٹانگ کھینچنے کے بجائے اور ایک مسلمان کے بارے میں گندی پلاننگ کرنے کے بجائے، ان کے بارے میں سازش کرنے کے بجائے، آپ اپنے مسلمان بھائی سے سچی محبت کیجئے، ان کا سمرتھن کیجئے، ان کو سپورٹ کیجئے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کیجئے۔ انشاءاللہ کامیابی خود آپ کا قدم چومتی نظر آئے گی۔ مگر آج غیروں سے زیادہ اگر ہم مسلمانوں کا کوئی دشمن ہے تو دوسرا تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا اپنا پڑوسی ہمارا دشمن ہے، ہمارا اپنا بھائی ہمارا دشمن ہے، ہمارا اپنا رشتہ دار ہمارا دشمن ہے، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ اگر یوں ہی آپس میں لڑتے رہیے گا، آپس میں پھرتے رہیے گا تو زمانہ ایک دن ختم کر ہی دے گا۔ مگر جس دن آپ متحد ہو گئے، جس دن آپ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ میرا یقین ہے کل بھی مسلمانوں کا دور تھا، آج بھی مسلمانوں کا دور ہے، اور انشاءاللہ کل بھی مسلمانوں کا دور آئے گا۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ غیر مسلم کی جوتی اگر کسی مسلمان کو ملتی تھی تو وہ اپنے سر کا تاج بنا کر فخر سے کہتا تھا کہ مسلمانوں کی جوتی میرے سر کا تاج ہے، اس لیے میں مقدر کا سکندر ہوں۔ مگر مسلمانوں، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی وقت، آپ کا مقام کہاں کھو گیا ہے کہ آج کوئی آپ کو غلام بنانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے؟
اپنے کھوئے ہوئے وقار کو کھوجو، اپنے کھوئے ہوئے عزت کو ڈھونڈو، اور آج اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سچی توبہ کر لو تو انشاءاللہ تعالی کامیابی پھر سے آپ کا قدم چومے گی، اور پوری دنیا میں ایک ہی سکہ چلے گا جس سکے کا نام سکہ مسلم کہلاتا نظر آئے گا، اور پوری دنیا میں ایک ہی پرچم لہرے گا جس پرچم کا نام پرچم اسلام کہلاتا ہوگا۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ ابراہیمی دارالقرآن کو اللہ تعالیٰ دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو لوگ اس مدرسے کے معاون ہیں، ممبر ہیں، جو لوگ اس مدرسے کا سمرتھن کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، میں مسافر ہوں، امام ہوں، عالم ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گنہگار کی دعا کو قبول فرمائے، اور مدرسہ ابراہیمی دارالقرآن کے تمام ممبروں کو، تمام معاونین کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ بچے جو حافظ قرآن بن کے نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین کا صحیح مبلغ بنائے، دین کا صحیح محافظ بنائے، اور انہوں نے جو اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ میں آخر اس قرآن کی حفاظت کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ باغ میں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ پورا مجمع ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک نعرہ لگائیے اور کہیے لبیک یا رسول اللہ بولنا ہے پورا مجمع کو، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی آندھی، نئی کشتی، نئی پہچان پیدا کر، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا